انتظار حسین کی کتاب دلی تھا جس کا نام۔ فلک بالے ہما کو پل میں سونپے ہے مگس رانی۔ صاحبو، لال قلعے میں اب ایک نیا گل کھلا ہے۔ لال قلعے کا خاص الخاص گوشہ دیوان خاص۔ اس مرمری عمارت ہی کے بیچ تو تخت طاؤس رکھا گیا تھا۔ اندر کے رخ محرابوں کے اوپر سونے کے پانی سے لکھا ہوا یہ شعر: اگر فردوس بر روئے زمیں است، ہمی است و ہمی است و ہمی است۔ گویا شاہجہان نے یہاں زمین پر ایک جنت بنائی تھی، اور آج اس شاہجہانی جنت میں فرنگی کی فوجی عدالت لگی تھی، اور اس جنت کا وارث آخری مغل تاجدار تاج و تخت سے محروم ملزموں کے کٹہرے میں کھڑا تھا۔ فرد جرم عائد ہو چکی تھی، گواہیاں ہو رہی تھیں اور گواہوں پر جرا۔ بے تاج بوڑھا بادشاہ ایسے بیٹھا تھا جیسے اس سارے قصے سے بے تعلق ہو، اپنے آپ میں گم، آنکھیں خلا میں گھورتی ہوئیں، بیچ بیچ میں اونگ آ جاتی، آنکھیں مند جاتی، پھر ہڑبڑا کر آنکھیں کھولتا، جاری بیان میں سے کوئی فقرہ کان میں پڑتا اور وہ سرگری سے اس کی تردید کرتا: غلط، بالکل غلط، مگر پھر فوراً ہی بے تعلق ہو جاتا، اور جب اس سے جرح کرنے کو کہا جاتا تو اس سے معذرت کر لیتا۔ غلام عباس کا بیان ہو رہا ہے، یہ شخص بادشاہ کا وکیل ہے، مگر اسے گواہی بھی دینی ہے کہ وہ بہت سے معاملات کا چشمدید گواہ ہے۔ اس کے کچھ ہی دیر بعد اس نے بیان جاری رکھتے ہوئے کہا: دونوں پیدل کمپنیاں جو قلعے کے دروازے پر محافظ تھیں، ماں مفسد رسالے کے جو میرٹھ سے آیا تھا، دربار خاص کے سامنے کے میدان میں آ گئیں اور اپنی بندوقیں، قرابینیں اور تپنچے ہوا میں اڑانے لگی اور بڑا غل مچایا۔ بادشاہ یہ غل سن کر باہر نکل آئے اور دربار خاص کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کر اپنے خواصوں کو حکم دیا کہ رسالوں سے خاموش ہونے کے لیے کہیں، اور ہندوستانی افسروں کو آگے بلایا کہ ان سے اس کارروائی کی منشا دریافت کریں۔ اس پر غل کم ہو گیا اور رسالے کے افسر آگے بڑھے اور بیان کیا کہ انہیں کارتوسوں کو منہ سے کاٹنے کا حکم دیا گیا تھا، جس کا منشا یہ تھا کہ ہندو ہوں خواہ مسلمان اپنے اپنے مذہب سے گمراہ ہو جائیں، کیونکہ کارتوسوں میں گائے اور سور کی چربی لگی ہوئی تھی۔ چنانچہ انہوں نے میرٹھ میں انگریزوں کو قتل کیا اور بادشاہ کی محافظت کے لیے یہاں آئے۔ بادشاہ نے جواب دیا: میں نے تمہیں نہیں بلایا، اور جو کچھ تم نے کیا بہت برا کیا۔ یہ سن کر 100 یا 200 مفسد پیادہ فوج جو اس وقت میرٹھ سے آئی تھی سیڑھیوں پر چڑھ کر کمرے میں آ گئی اور کہا: جب تک حضور یعنی بادشاہ ہمارے ساتھ نہ ہوں گے ہم سب بے سردار ہیں، اور حضور کے ساتھ ہونے سے ہم اپنے ارادے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس پر بادشاہ ایک کرسی پر بیٹھ گئے اور ہر سپاہی اور افسر غرض کے کل یکے بعد دیگرے آگے بڑھے، اور ہر شخص بادشاہ کے آگے سر جھکا کر کہتا تھا کہ حضور ہمارے سر پر ہاتھ رکھیں۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا، اور ہر شخص جو اس کے دل میں آیا کہتا ہوا واپس ہوتا گیا۔ دوسری صبح کو قلعے میں پہنچ کر معلوم ہوا کہ جو توپیں رات کے 10 یا 11 بجے چھوٹی تھیں وہ دہلی کے دیسی توپ خانے والوں نے بادشاہ کی سلامی میں فائر کی تھیں۔ سوال: جب بادشاہ نے دیسی افسروں اور سپاہیوں کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس کا کیا منشا تھا؟ کیا اس سے یہ مراد تھی کہ ان کی خدمات منظور کی گئیں؟ جواب: یہ ان کی اطاعت اور خدمات کو منظور کرنے ہی کے برابر تھا، مگر میں نہیں کہہ سکتا کہ اس وقت بادشاہ کا کیا ارادہ تھا۔ سوال: بادشاہ کے اختیارات دہلی میں کب عام طور پر مشتہر ہوئے، یا یہ بات کب مشہور ہوئی کہ بادشاہ نے عنان حکومت اختیار کی؟ جواب: مجھے نہیں معلوم کہ کوئی باقاعدہ شہرت اس بات کی دی گئی۔ ممکن ہے ایسا ہوا ہو اور مجھے اس کا علم نہیں ہو، مگر جس دن فساد ہوا اس دن بادشاہ کے اختیارات قائم ہو گئے تھے۔ سوال: کیا اسی وجہ سے اس کی سلامی کی توپیں چھوٹی تھیں؟ جواب: میں نہیں جانتا، جو کچھ میں نے سنا وہ یہ تھا کہ توپ خانہ والوں نے شاہی حکومت میں آنے کے موقع پر بطور سلامی فائر کی تھی۔ سوال: تمہیں معلوم ہے کتنی توپوں کی سلامی ہوئی تھی؟ جواب: میرے خیال میں معمولی شاہی سلامی کی توپیں فائر ہوئی تھیں۔ سوال: کس دن بادشاہ نے پہلا دربار عام کیا؟ جواب: فساد کے دن ہی سے روزانہ دربار ہوتا تھا،
رسالے والوں کو جو پہلا موقع حاضری کا دیا گیا وہی اول دربار خیال کرنا چاہیے۔ اب مقدمے کی سماعت کا 6واں دن ہے۔ حکیم احسن اللہ خان عدالت میں کھڑے ہیں۔ سوال: کیا تم مسمی محمد حسن عسکری وائز ساکن دہلی سے واقف ہو؟ جواب: ہاں میں جانتا ہوں، وہ دہلی دروازے کے قریب رہتا تھا اور بادشاہ کے پاس اکثر آیا کرتا تھا۔ سوال: وہ بادشاہ کے پاس اکثر کس وقت آتا تھا اور کب پہلی پہل وہ بادشاہ کے روبرو پیش ہوا تھا؟ جواب: عرصہ قریباً 4 سال کا ہوا کہ وہ پہلی پہل بادشاہ کے روبرو پیش کیا گیا تھا۔ بادشاہ کی ایک لڑکی اس کی مرید ہو گئی اور اس کی پرہیزگاری کی اس قدر تعریف کی کہ بادشاہ نے اسے اپنی بیماری کے زمانے میں اپنی صحت کے لیے دعا کرانے اور آرام کرنے کے لیے نوکر کر رکھا تھا۔ گزشتہ 2 یا 3 سال کے اندر اس کی آمد و رفت بہت بڑھ گئی۔ یہ لڑکی دہلی دروازے پر حسن عسکری کے مکان کے قریب ہی رہا کرتی تھی اور مشہور تھا کہ وہ اس کی بیوی ہے۔ سوال: کیا اس شخص حسن عسکری نے یہ بھی دھوکہ دیا تھا کہ اسے مکاشفہ ہوتا ہے، آئندہ ہونے والے واقعات پہلے سے بتا سکتا ہے؟ جواب: وہ خوابوں کی تعبیر دیا کرتا تھا اور آئندہ کے واقعات پہلے سے بتایا بھی کرتا تھا اور مکاشفے کا اقرار بھی کیا تھا۔ سوال: کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس نے کبھی اس لڑائی کے متعلق بھی پیشن گوئی کی تھی جو اس وقت انگلستان اور شاہ فارس کے درمیان ہو رہی تھی؟ جواب: جس زمانے میں انگریزوں اور شاہ فارس میں لڑائی ہو رہی تھی اس نے کچھ نہیں کہا، البتہ عرصہ 2 سال کا ہوا اس نے قیدی یعنی بادشاہ سے 400 روپے لے کر ایک شخص کو دیے اور یہ ظاہر کیا کہ وہ مکہ معظمہ جاتا ہے، مگر بعد میں یہ بات کھل گئی کہ وہ شخص حج کے لیے نہیں گیا بلکہ شاہ ایران کے پاس گیا۔ اس شخص کا نام شیدی قمبر تھا جو ایبیسینیا کا رہنے والا تھا اور غالباً وہیں سے آیا تھا۔ سوال: کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس شخص کا مکہ جانا کیوں ظاہر کیا گیا اور شاہ فارس کے پاس جانا کیوں نہ ظاہر کیا گیا؟ جواب: میں نے اس کی بابت استفسار نہیں کیا، مجھ سے عدالت کے جاسوس مسمی جٹو یا جٹمل نے یہ کہا کہ حسن عسکری نے اس شخص کو بجائے مکہ کے ایران بھیجا تھا، اور عدالتی ملازمین سے دریافت کرنے پر اس خبر کی تصدیق ہو گئی۔ سوال: تم نے کبھی سنا اس سفارت کے بھیجنے کا کیا مطلب تھا؟ جواب: نہیں، مگر کلی خاں اور بسنت بادشاہ کے 2 جانثاروں سے یہ معلوم ہوا تھا کہ حسن عسکری نے شیدی قمبر کو کچھ کاغذات رات کے وقت دے کر جن پر شاہی مہر ثبت کرائی گئی تھی ایران روانہ کیا۔ سوال: کیا قلعے میں انگریزوں اور ایرانیوں کی لڑائی کے تذکرے اکثر ہوا کرتے تھے اور بادشاہ اس گفتگو پر دلچسپی ظاہر کیا کرتے تھے؟ جواب: نہیں، اس مضمون پر دلچسپی اور گفتگو خاص کر نہ ہوتی تھی۔ ہندوستانی اخبار جو قلعے میں آتا تھا اس سے لڑائی کی ترقی کا حال معلوم ہوتا تھا اور بادشاہ کبھی کسی طرح ان میں قابل لحاظ دلچسپی ظاہر نہیں کرتے تھے۔ سوال: کیا دہلی کے مسلمانوں میں اس لڑائی سے زیادہ دلچسپی تھی اور کیا یہ لڑائی ان کے نزدیک مذہبی لڑائی سمجھی جاتی تھی؟ جواب: نہیں، دہلی کے مسلمان اہل سنت والجماعت ہیں اور ایرانی امامیہ مذہب کے ہیں، لہذا اول الذکر نے اس لڑائی سے زیادہ دلچسپی ظاہر نہیں کی۔ سوال: تم نے یہ بھی سنا کہ بادشاہ نے ایک مکہ جانے والے قافلے کے ساتھ کچھ آدمی قسطنطنیہ بھیجے تھے؟ جواب: نہیں، مجھے نہیں معلوم۔ سوال: کیا کوئی تحریر جس پر شاہ ایران کی مہر لگی ہوئی تھی جامع مسجد یا شہر کے کسی اور مقام پر فساد ہونے سے پیشتر چسپاں ہوئی تھی؟ جواب: ہاں، بلوے سے چند ماہ پیشتر میں یہ سنتا تھا کہ شاہ ایران کی طرف سے کوئی اشتہار جامع مسجد میں چسپاں ہوا تھا۔ سوال: کیا تم نے یہ بھی سنا تھا کہ یہ کاغذ کیوں آیا تھا؟ جواب: نہیں، مگر یہ سنا تھا کہ اس کے مضمون سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ اہل شیعہ نے اسے لکھا ہے۔ سوال: اس کی عبارت کیا تھی؟ جواب: میں نے یہ سنا تھا کہ اس میں مسلمانوں کے کل فرقوں کو نصیحت تھی کہ باہمی نفاق کو دور کر دیں اور موجودہ وقت میں سب مسلمان متفق ہو جائیں۔ اس کی ضرورت ہے کہ ایک جھنڈے کے نیچے لڑنے کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ پھر جٹمل لیفٹیننٹ گورنر آگرہ کا اخبار نویس حاضر عدالت ہوا اور باقرار صالح بیان کیا۔ سوال: تم حسن عسکری نامی شخص سے واقف ہو؟ جواب: ہاں، میں واقف ہوں۔
وہ حسب معمول قلعے میں آیا کرتا تھا اور کچھ پڑھ کر بادشاہ پر دم کرتا تھا۔ اس نے بارہا اپنی زبان سے کہا کہ مجھے خدا نے معجزہ اور رسالت و قوت تعبیر خواب عطا کی ہے۔ اس وقت قیدی نے بے ساختہ اپنے عقیدے کا اظہار کیا کہ حسن عسکری ان تمام قوتوں پر حاوی تھا جو اس سے منسوب کی جاتی ہیں۔ سوال: کیا تم نے کسی خاص خواب کا حال بھی سنا؟ جواب: ہاں، جس وقت ایرانی فوجیں ہرات میں آئیں اس وقت ایک خواب کا حال سنا تھا۔ اس وقت حسن عسکری نے اپنا ہی ایک خواب بادشاہ کے سامنے اس طرح بیان کیا تھا کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ مغرب کی طرف سے سخت آندھی اٹھی اور اس کے بعد اس قدر بارش ہوئی کہ تمام ملک برباد ہو گیا۔ یہ طوفان جب فرو ہو گیا تو بادشاہ کو اس سے کسی قسم کی اذیت نہیں پہنچی، بلکہ اس طوفان سے سنبھل گیا اور اپنے پلنگ پر بیٹھا رہا۔ اس خواب کی تعبیر حسن عسکری نے یہ دی کہ شاہ ایران ایشیا میں انگریزی فوجوں کو برباد کر کے بادشاہ کو اس کے تخت پر بٹھا دے گا اور اس کی سلطنت پھر اس کے قبضے میں آ جائے گی اور کافر یعنی انگریز قتل ہو جائیں گے۔ سوال: کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس شخص یعنی حسن عسکری کی معرفت شاہ ایران سے قیدی کی خط و کتابت ہوئی تھی؟ جواب: ہاں، مجھے معلوم ہے کہ خط جایا کرتے تھے۔ عرصہ 1.5 یا 2 سال کا ہوا، ایک قافلہ مکہ جا رہا تھا۔ شیدی قمبر حبشیوں کے سردار نے قافلے کے ساتھ حج پہ جانے کی درخواست کی۔ اس کی درخواست منظور ہوئی اور اس وقت کے رواج کے مطابق اسے 1 سال کی تنخواہ پیشگی دی گئی۔ یہ مشہور ہے کہ قیدی نے اسے ایک عرضی خدا کے نام دی کہ خانہ کعبہ کی دیوار پر اس کی طرف سے باندھ دینا۔ 8 یا 9 روز کے بعد میں نے یہ سنا کہ شیدی قمبر کا مکہ جانا محض ہیلا تھا۔ وہ شاہ دہلی کا خط شاہ ایران کے نام لے کر فارس گیا ہے۔ سوال: کیا انگریزوں اور ایرانیوں کی لڑائی کا تذکرہ بادشاہ اور قلعے کے آدمی اکثر کیا کرتے تھے؟ جواب: ہاں، قلعے اور شہر میں اکثر اس کا چرچا رہتا تھا۔ سوال: کیا اس لڑائی کا تذکرہ مذہبی پیرائے میں ہوتا تھا اور مسلمانہ نے شہر کو یہ امید تھی کہ اس لڑائی کی بدولت وہ پھر بااختیار ہو جائیں گے؟ جواب: ہاں، ہر شخص کا یہی گمان تھا، مگر واقف کار تو یہ کہا کرتے تھے کہ شاہ ایران ہرگز انگریزوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سوال: کیا تمہارے نزدیک قلعے میں میرٹھ سے سپاہیوں کے آنے کا انتظار تھا؟ جواب: ہاں، ان کا انتظار تھا۔ اتوار کے دن اس مضمون کی چٹھیاں آئی تھیں کہ 82 سپاہیوں کو قید ہوئی ہے اور اس بنا پر سخت فساد ہوگا۔ باوجود اس کے قلعے کے دروازے کے گارڈ نے اس خبر کو خفیہ نہ رکھا اور اعلانیہ اپنے ارادے کا اظہار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ رسالے میرٹھ میں غدر کر کے دہلی آویں گے۔ اظہار حسن عسکری: پیرزادہ حسن عسکری عدالت میں طلب ہوئے اور انہیں حلف دیا گیا۔ سوال: اس عدالت میں یہ اظہار ہو رہا ہے کہ تم نے شیدی قمبر بادشاہی ملازم کو شاہ کی طرف سے خطوط دے کر ایران بھیجا تھا۔ جواب: مجھے اس معاملے کی اصلاً خبر نہیں ہے۔ سوال: عدالت میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ تمہیں قوت پیشن گوئی حاصل ہے، تم خوابوں کی تعبیر دیتے تھے اور تم نے خدا سے ہم کلام ہونے کا ہیلا اور صاحب معجزہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ جواب: خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں نے کبھی اس قسم کی باتوں کا ہیلا نہیں کیا۔ سوال: کیا تم نے اپنا یہ خواب بادشاہ سے بیان کیا تھا کہ ایک طوفان مغرب یا کسی اور سمت سے ہندوستان پر آیا ہے اور طغیانی کے سبب روئے زمین برباد ہو گئی ہے اور اس سے بادشاہ کو فروغ ہوا اور انگریز تباہ ہو گئے؟ جواب: خدا جانتا ہے، نہ تو میں نے کبھی ایسا خواب دیکھا اور نہ کبھی ایسا خواب بیان کیا۔ البتہ قلعے والوں نے اکثر ایسے خواب مجھ سے بیان کیے جس کی تعبیر میں نے تہمات سے کی اور مجھ کو خواب پر اعتقاد نہیں ہے۔ اظہار مکند لال بادشاہ دہلی کا سکتر: مکند لال نے مختلف سوالوں کے جواب دیے اور کہا اس دن یعنی 11 مئی یہ ڈھنڈورا پٹا کہ خدا شہنشاہ عالم ہے اور بہادر شاہ اس ملک کے بادشاہ اور ان کا حکم بالا تر ہے۔ دوسرے دن یعنی 12 مئی کو جب میرٹھ کے سوار اور دہلی کے رسالے ملے، بادشاہ نے تخت پر بیٹھ کر وزیر محبوب علی خان کو کل فوج کی دعوت کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ فوج میں شیرینی تقسیم ہوئی اور افسروں کو روپے بھی دیے گئے۔ 1842 سے پیشتر بادشاہ خاص موقعوں پر چاندی کے تخت پر بیٹھ کر جو دربار خاص میں رہتا تھا انعامات دیتے تھے، مگر اس کے بعد ایجنٹ گورنر جنرل نے اس رسم کو بند کر دیا
اور تخت کو اٹھوا کر بادشاہ کے خلوت خانے کے نیچے والے راستے میں رکھوا دیا۔ 12 مئی کو بادشاہ نے اسے منگا کر اس پر بیٹھ کر دربار کیا۔ یہ تھیں اس مقدمے کی جھلکیاں بواسطہ مرزا حیرت دہلوی، جنہوں نے انگریزی میں شائع ہونے والی رودات کا از اول تا آخر اردو ترجمہ کر ڈالا۔ یہ مقدمہ 27 جنوری 1857 کو شروع ہوا اور 21 پیشیوں کے بعد 9 مارچ کو اختتام پذیر ہوا۔ مگر یہ تو سب رسمی کاروائی تھی، یا کہہ لیجئے کہ مرے کو ماریں شاہ مدار، جا بخشی کا وعدہ کیا گیا تھا وہ نبھایا گیا۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ ذلیل و خوار بھی نہ کریں۔ سو فیصلہ توقع کے مطابق ہوا۔ جلا وطنی کی سزا سنائی گئی، تجویز کیا گیا کہ کالے پانی بھیج دیا جائے یا سرکار برطانیہ جہاں بھیجنا مناسب سمجھے۔ آخر کے تئیں فیصلہ یہ ہوا کہ رنگون بھیج دیا جائے۔ 17 اکتوبر 1857 کو مقید بادشاہ کی سواری لال قلعے سے نکلی۔ یہاں سے نکل کر کہاں جاتا ہے یہ اسے معلوم نہیں تھا۔ ہمراہ جو لوگ چلے ان میں ملکہ زینت محل، 2 شہزادے جواں بخت اور شاہ عباس مخصوص طور پر قابل ذکر ہیں۔ یہ قافلہ دلی سے نکل کر الہ آباد پہنچا، الہ آباد سے کلکتہ، کلکتہ پہنچ کر سرزمین ہند کو آخری سلام کیا اور جہاز پر سوار ہو کر رنگون کی طرف روانہ ہو گیا۔